نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے بعد سب سے افضل دن آ چکے ہیں، الحمدللہ کہ ہم ان دنوں میں موجود ہیں۔ سال کے سارے دنوں میں افضل ترین اور بہترین دن ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہوتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سال کی تمام راتوں میں رمضان کی آخری عشرے کی 10 راتیں سب سے افضل راتیں ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے، اور سال کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ بہترین اور افضل ترین دن ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، کیونکہ ان میں حج اکبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذی الحج کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جس میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال دونوں لے کر اللہ کی راہ میں نکلا اور پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا، یعنی اسی طرح ہی شہید ہو گیا۔ انسان کے سال بھر میں کیے جانے والے اعمال میں زیادہ افضل اعمال ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل عمل کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والے نہیں ہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو۔ یہ تحلیل، تکبیر اور تحمید یہ ایسے کلمات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں جن کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے۔ لہٰذا ان 10 دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ تحلیل، تکبیر، تحمید اور زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھنی چاہیے، اور پوری طاقت لگا کر، پوری خوب محنت سے دل لگا کر اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ ان 10 دنوں میں خوب اچھے سے نماز پڑھیں، ہماری نماز بھی عام دنوں سے زیادہ اچھی نماز ہونی چاہیے۔ نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، روزے رکھیں، صدقہ کریں، نوافل ادا کریں، زیادہ سے زیادہ کثرت سے ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے خوب کھپا دیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ ہمارے یہ 10 دن ہمارے باقی سارے سال کے دنوں سے زیادہ اچھے اور نیکیوں والے ہونے چاہیے، عام دنوں کی طرح نہیں ہونے چاہیے۔ ان 10 دنوں میں ایک بہت عظیم دن آتا ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یہ دین کی تکمیل کا دن ہے، یعنی اسلام اس دن مکمل ہوا، جس دن اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور مسلمانوں پر اپنی نعمت تمام کر دی تھی۔ ہمیں ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ روزے بھی رکھنے چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ 9 دن ہم روزے رکھیں، لیکن اگر ہم وہ نہیں رکھ سکتے تو یوم عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحج کا روزہ ہمیں ضرور رکھنا چاہیے۔ اس روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یہ سنت نبوی بھی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ 9 ذی الحج کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت کے برابر آگ سے دور کر دے گا۔ تو لہٰذا ہم سب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ یہ 2 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ضروری بات وہ یہ کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے آپ کو سنائی دیں گے کہ آپ کے پاس اگر پیسے کم ہیں، قربانی نہیں ہو سکتی، یا اگر قربانی کے پیسے بھی ہیں تو چلے اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ کسی غریب کی مدد کر دیں، پانی کا کولر لگوا دیں، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیں۔ نہیں، بالکل
نہیں. یہ رفاہی اور فلاحی اور نفلی کام پورا سال ان کے لیے ہے. یہ سارے کام باقی پورے سال میں بھی ہو سکتے ہیں، ان کی اپنی جگہ ہے، لیکن قربانی سنت ابراہیمی ہے، اس کی ایک اپنی جگہ ہے، اپنا اجر ہے. صحابہ کرام نے کبھی بھی یہ عمل نہیں کیا کہ قربانی کی جگہ وہ کچھ ان پیسوں سے یا اس مال سے کچھ اور کر لیں. یہ ساری نیکیاں کرنے کے لیے پورا سال ہے، لیکن قربانی سنت ابراہیمی ہے، اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس طاقت ہو قربانی کرنے کی مگر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے ساتھ عید پڑھنے بھی نہ آئے. تو استغفر اللہ، دیکھیں کہ یہ اللہ کے رسول نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، تو کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول لے سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر گھر پر قربانی ہے، جس کے پاس بھی قربانی کرنے کی طاقت ہے. تو لہٰذا ہمیں بجائے کہ ہم ان پیسوں سے کوئی رفاہی کام کریں، کوئی فلاحی کام کریں، ہمیں اپنی قربانی کی پہلے سنت ادا کرنی چاہیے کہ سنت ابراہیمی ہے، تو یہ ہمیں پہلے یہ سنت ادا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اعمال، ہماری قربانیوں کو وہ قبول فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی، ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.